لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاح. ایک دفعہ مل جل کے آپ سبھی حضرات صلوات بھیج دیجئے. اذان محترم، استغاثہ سرکار سید الشہداء اس موضوع کے تحت مسلسل آپ گفتگو کو سماعت فرماتے ہوئے آج کی اس مجلس عزا میں شریک ہو کر اس اہم ترین پیغام کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جس کو آج سرکار سید الشہداء کی اس استغاثہ کی بنا پر سب سے زیادہ وقت کی ضرورت سمجھا جاتا ہے، اور جس استغاثہ کا اہم ترین پہلو آج ہمارے سامنے آنے والا ہے. ظاہر ہے انسان کی زندگی اپنے ایک مرحلے میں پہنچنے کے بعد پھر وہ یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ زندگی جو اللہ نے اسے عطا کی ہے، وہ یہ زندگی اس انسان کے لیے کہیں نہ کہیں جا کر ٹھہر جانے والی ہے. ہمارے درمیان اس محرم الحرام کی تاریخیں تیزی سے گزر رہی ہیں. عاشورہ قریب آ رہا ہے، اور روز عاشورہ کے بعد یقیناً ہم سبھی کی زندگیاں ہمارے ساتھ ہوں گی، لیکن وہ جذبہ، وہ احساس کہ جو ہمارے دلوں میں روز عاشورہ ہوتا ہے، وہ جذبہ جو اس سے ایک دن پہلے ہوتا ہے، وہ جذبہ جو اس سے بھی ایک دن پہلے ہوتا ہے، وہ سارے جذبات الگ الگ دنوں میں الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں. اور جیسے جیسے عاشور کا دن گزرنے لگتا ہے اور عاشور کے بعد کی تاریخیں آنے لگتی ہیں، پھر انسانی احساسات اور انسانی جذبات بدل جاتے ہیں. لیکن ایک احساس ہمارے اندر رہنا چاہیے کہ جس کا ذکر روز عاشورہ ہم سبھی سے کرنے کے لیے خاص طور سے تاکیداً کہا گیا ہے. اور وہ احساس زندگی کے ہر لمحے میں، زندگی کے ہر موقع پر ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. یہ وہی احساس ہے کہ جس کا ذکر آج کی صبح آپ سبھی نے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ کر جب دعائے ندبہ پڑھی تو اس جذبے کو اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے اس جملے کو اپنی زبان پر جاری کیا کہ این الطالب بدم المقتول بکربلا. یہ کس بات کی علامت ہے؟
آپ نے کیوں یہ جملہ کہا؟ آپ اس عظیم الشان ذات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جن کے آنے کے بعد سرکار سید الشہداء کے اس ناحق بہائے جانے والے خون کا انتقام لیا جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ سرکار سید الشہداء کے حرم مطہر پر جو پرچم لگا ہے وہ پرچم سرخ رنگ کا ہے. یہ سرخ رنگ کا پرچم کیوں ہے؟ اس کی بنا یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ تاکہ بشریت کو یہ پیغام دیا جائے کہ ابھی مظلوم کربلا کا انتقام باقی ہے. یہ پیغام دنیا تک پہنچے کہ ابھی سرزمین کربلا پر بہائے جانے والے ننھے علی اصغر کا خون کا انتقام لیا جانا باقی ہے. اور اسی لیے ہم سبھی کی ذمہ داری ہے کہ ہم انتظار کریں اس ذات کا کہ جو آنے کے بعد امام حسین کے خون کا انتقام لیں گے. اور یہی ایک سبب ہے کہ سرکار سید الشہداء کا جو لقب ہے وہ ثار اللہ ہے. ثار اللہ کہتے ہیں خون پروردگار، یعنی اللہ کا خون. اللہ کی ذات کے وہاں خون کا تصور نہیں ہے، اللہ کے وہاں جسم کا تصور نہیں ہے، لیکن بعض ذوات کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں اتنا محترم و مقدس بنایا کہ ان کا خون اب یہ اللہ کا خون قرار پا رہا ہے. اور یہی سبب ہے کہ جب امام حسین کا خون خون پروردگار ہے تو پھر انتقام بھی وہ لے جو حجت پروردگار ہو. اور اب یہیں پر سعادت اپنے لیے آپ محسوس کریں کہ اگر حجت پروردگار سرکار سید الشہداء کے خون کا انتقام لینے کے لیے کسی انسان سے مدد لے لیں تو یہ اس سے بڑا شرف کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتا. آپ جانتے ہیں دو طرح کی مدد ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایک انسان اپنے حجرے میں بیٹھا ہے، اس نے اپنے بیٹے سے کہا مجھے پانی لا کر دے دو، مجھے دوا کھانی ہے. یہ پانی جو اس نے مانگا ہے دو طرح سے ہو سکتا ہے. ایک شاید ممکن ہے کہ اس کے لیے پانی پینے یا پانی کو حاصل کرنے کے لیے وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں تھا، پیروں میں طاقت نہیں ہے، بیماری ہے، مریض ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، اس کے لیے وہاں تک جانا ممکن نہیں تھا. یہ ایک صورت. دوسری صورت، شاید اس کے لیے اٹھ کر وہاں تک جانا ممکن تھا، وہ سارا کام خود سے کر سکتا ہے، اس کے ہاتھوں میں طاقت ہے، اس کے پیروں میں قوت ہے، اس کے بدن میں توانائی ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کو پانی پلانے کا ثواب مل جائے. یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. وہ انسان کے جو مجبوری میں پانی طلب کر رہا تھا وہ ثواب دینے کے لیے نہیں مانگ رہا تھا، اپنا کام پورا کرنے کے لیے طلب کر رہا تھا. یہ دوسرا اس لیے طلب کر رہا ہے تاکہ بیٹے کو ثواب مل جائے. آخری امام کا یہ کرم ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو یہ موقع دے رہے ہیں. وہ انتقام لے سکتے ہیں، وہ سارا کام پورا کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی سے مدد لے رہے ہیں تو صرف اس لیے مدد لے رہے ہیں تاکہ جس سے مدد لیں اس کو شرف دیا جا سکے. اور اسی لیے آپ روز عاشورہ جب ایک دوسرے سے ملیں گے تو یہ جملہ کہیں گے عظم اللہ اجورکم بمصاب الحسین وجعلنا وإیاکم من الطالبین بثارہ مع ولیہ الامام المہدی. یہ جملہ آپ کو روز عاشورہ کہنا. اس کا ترجمہ کیا ہے کہ پروردگار ہم سبھی کی اس مصیبت کے موقع پر ہمارے اجر کو عظیم قرار دے اور ہمیں اور آپ سب کو امام ولی ہی امام حسین کے وارث کے ساتھ امام حسین کے خون کا انتقام لینے کا موقع اور سعادت عطا فرمائے. یہ دعا آپ روز عاشورہ کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں امام حسین کے دشمنوں سے انتقام لینا ہے. معمولی بات نہیں ہے. آج تک ایک ماں ہے کہ جو انتقام کا انتظار کر رہی ہے. معمولی بات نہیں ہے. ایک بہن ہے کہ جو انتظار کر رہی ہے کہ بھائی کے خون کا انتقام لیا جائے. اور اسی لیے جس معصوم کو بھی آپ واقعاً روایتوں میں آپ اٹھا کر دیکھیں معمولی بات نہیں ہے. چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ لو ادرکتہ لخدمتہ ایام حیاتی. اگر مجھے آخری امام کا زمانہ مل جاتا تو میں پوری عمر ان کی خدمت میں گزار دیتا. چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. چھٹے امام جیسے عظیم الشان امام وہ فرما رہے ہیں کہ کاش مجھے آخری امام کا دور مل جاتا. 8ویں امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا
کیا آپ ہی وہ ہیں کہ جن کے لیے روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے؟ فرمایا میں یقیناً قائم ہوں، لیکن جو زمین کو عدل و انصاف سے بھرے گا وہ میرا چوتھا وارث ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کاش میں ان کا زمانہ دیکھ لیتا۔ بہت بڑی بات ہے، امام معصوم تمنا کر رہے ہیں کہ آخری امام کا زمانہ مل جائے۔ اور اس سے علاوہ میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، حضور ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ آپ تشریف فرمائے اپنے اصحاب کے درمیان، اچانک آپ نے فرمایا کہ میں سلام کرتا ہوں اپنے بھائیوں پر۔ بڑی حیرت ہوئی ساتھ میں بیٹھنے والوں کو، یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم نے احد میں آپ کا ساتھ دیا، ہم نے بدر میں آپ کا ساتھ دیا، ہم نے نہ جانے کتنی جنگوں میں آپ کا ساتھ دیا، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم نے اپنے اپنے گھروں کو چھوڑا، مکے سے نکل کے مدینہ طیبہ آئے، آپ کے ساتھ ہجرت کیا، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ ہم نے اپنا خون بہایا، اپنا مال دیا، اپنا خاندان دیا، اپنے سب کچھ دیا، ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا تم سب میرے اصحاب ہو، بھائی نہیں ہو۔ یا رسول اللہ پھر یہ آپ کا بھائی کون ہے؟ فرمایا وہ آخری دور میں آنے والے مجھ پر ایمان رکھنے والے مؤمنین جنہوں نے نہ مجھے دیکھا، نہ میرے ہاتھوں پر معجزہ دیکھا، نہ مجھ پر نہ اترتی ہوئی آیتوں کو دیکھا، پھر بھی اتنا یقین محکم ہے کہ بعض تم میں سے زیادہ ان کا عقیدہ ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے آپ کو رسالت مآب اپنا بھائی کہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخری امام پر آپ کا عقیدہ ہے، جبکہ دیکھا نہیں ہے آپ نے۔ دیکھنے کے بعد جو عقیدہ ہوتا ہے بڑی اہمیت ہے، لیکن اس سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے انسان غیب پر اپنے عقیدے کو قائم کرے، اور سب سے زیادہ استغاثہ امام حسین میں اسی کی اہمیت ہے۔ میں شاید اگر موقع ملا تو شب عاشور عرض کروں گا کہ سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا میں 3 دفعہ رات میں اور 2 یا 3 دفعہ دوپہر میں آخری امام کو یاد کیا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی ذات کے ذریعے سے اللہ روئے زمین پر اس خون ناحق کا بدلہ لینے والا ہے کہ جو واقعاً آج تک بشریت کے لیے سب سے زیادہ دردناک اور کربناک ہے۔ ہم 2 جنگوں کے بیچ میں زندگی گزار رہے ہیں، توجہ سے سنیے گا، ہم 2 جنگیں ہیں جن کے بیچ زندگی گزار رہے ہیں، اپنی ذمہ داری کو ہمیں محسوس کرنا ہے۔ فرمایا اسی بحر الانوار میں روایت موجود ہے، ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آپ حضرات تھوڑا آگے سے مٹائیے، بعد کے ممبرین کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے، تھوڑا سا اور آگے آ جائیے آپ حضرات، اور مل جل کے بلند آواز سے صلوات بھیج دیجئے آپ حضرات۔ بڑی اہم روایت ہے جس کے ایک ایک لفظ پر ہمیں غور کرنا ہے۔ مولا فرماتے کہ انا وآل ابی سفیان اہل بیتین، ہم اور ابو سفیان کے گھر والے، یہ 2 یعنی اہل بیت اطہار اور ابو سفیان کے گھر والے، یہ 2 خانوادے ہیں۔ تعادین فی اللہ، ہمارا جو اختلاف ہے وہ کوئی پرسنل میٹر نہیں ہے، زمین کا مسئلہ، جائیداد کا مسئلہ، پٹی داری کا مسئلہ، خاندان کا مسئلہ، محلے کا مسئلہ نہیں، کوئی نہیں۔ مسئلہ کیا؟ تعادین فی اللہ، ہمارا اختلاف خدا کے لیے ہے۔ کچھ غور کیا آپ نے؟ وہ اختلاف جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اس کی اہمیت ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگا امی ہمارے محترم ذکی بھائی جو اعلان کر رہے تھے، ہو سکتا ہے آپس کے اختلافات ہوں، لیکن جب اللہ کا مسئلہ آ جائے، جب رسول اللہ کا مسئلہ آ جائے، جب اہل بیت اطہار کا مسئلہ آ جائے، جب ایک امام بارگاہ کا مسئلہ آ جائے، ہم سب ایک ہیں۔ ہمارے پرسنل سارے اختلافات ختم۔ کیوں؟ اس لیے کہ پرسنل وہ چیزیں ہوتی ہیں جو چند روزہ ہوتی ہیں، اہل بیت اطہار کو اللہ نے حقیقت ابدی دیا ہے۔ اگر ہمیں بھی اپنی زندگیوں کو کامیاب بنانا ہے، اختلافات کو ختم کیجئے، اہل بیت کے نام پہ ایک ہو جائیے۔
فرمایا تعادین فی اللہ، ہمارا اختلاف اللہ کے لیے. اچھا کیا اختلاف ہے وہ بھی واضح کر دیا. فرمایا قلنا صدق اللہ وقالوا کذب اللہ، ہم نے اعلان کیا کہ اللہ حق ہے، صادق ہے، سچا ہے، جو فرمایا صحیح کہا. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ کذب اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی بارگاہ سے جو بھی آیا غلط ہے، جھوٹ ہے، باطل ہے. آپ جانتے ہیں یزید نے کیا کہا تھا؟ لعبت ہاشمی بالملک فلا وحی جاء ولا خبر جاء ولا وحی نزل. کوئی قرآن نہیں آیا، کوئی آیت نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، سب کا انکار کیا تھا. یہ در واقع اللہ کا انکار تھا. غور فرمایا کہ ہمارا اختلاف اللہ کے لیے ہے. ہم نے کہا اللہ حق ہے، سچ ہے. انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، اللہ باطل ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ اب یہی سے سنیے آپ. 4 جنگیں ہیں کہ جن کا مولا تذکرہ فرما رہے ہیں. فرماتے فقاتل ابو سفیان رسول اللہ، پہلی جنگ ہوئی ہے جنگ بدر. ادھر سے ابو سفیان پورا لشکر لے کے مکے سے آیا ہے. اس مکے سے جو لشکر لے کے آیا سردار ابو سفیان ہے. فرمایا ہمارا پہلا اختلاف یہیں سے شروع ہوا. رسول اللہ مسلمانوں کو لے کے آ رہے ہیں، ادھر سے وہ لشکر آ رہا ہے. کامیابی کسے ملی؟ رسول اللہ کے لشکر کو. دوسری جنگ، میں بالارادہ احتیاطاً اس لفظ کو استعمال نہیں کر رہا ہوں جو روایت میں آیا ہے. فرمایا دوسری جنگ ہوئی ہے جنگ صفین. میں جان بوجھ کے لفظ نہیں استعمال کر رہا ہوں، وہاں پہ جو روایت میں مولا نے فرمایا یہ وہ جنگ ہے کہ جس میں اسی کا بیٹا ہے اور ادھر سے امیر المؤمنین ہیں. متوجہ ہو گئے؟ 2 جنگ. فرمایا تیسری جنگ ہے وقاتل یزید بن معاویہ بن ابی سفیان الحسین ابن علی. تیسری جنگ میدان کربلا کی ہے کہ جس جنگ میں یہی ابو سفیان کا پوتا ہے کہ جو رسول اللہ کے نواسے سے جنگ کر رہا ہے. اور فرمایا آپ نے جنگ ہو گئی؟ فرمایا نہیں، ابھی ایک جنگ باقی ہے. ایک جنگ باقی ہے. وَالسُّفْيَانِ يُقَاتِلُ الْقَائِمِ، وہ جو آخری جنگ ہونی ہے، اس آخری جنگ میں جو ہمارے آخری وارث کے سامنے آئے گا وہ کون ہوگا؟ وہ یہی ابو سفیان کے خاندان کا وارث ہوگا. غور فرمایا آپ نے، وَالسُّفْيَانِ يُقَاتِلُ الْقَائِمِ. اچھا یہ روایت کہ جو میں نے کہا کہ سفیانی سے آخری امام کی جنگ ہے، یہ فریقین نے لکھا ہے، دونوں جگہ موجود ہے. حتیٰ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ آخری جنگ جو آخری امام سے ہونی ہے، وہ جنگ میں سامنے آنے والا شخص کون ہوگا؟ سفیانی ہوگا. اسی ابو سفیان کے گھرانے سے ہوگا. اور اس کی البتہ توجیہیں بھی کی ہیں کہ سفیان ثوری کا ماننے والا نہیں. مسلمہ روایتوں میں ہے کہ یہ اسی گھرانے سے ہے کہ جس گھرانے سے یزید کا تعلق تھا، اسی گھرانے سے ہے کہ جس گھرانے سے ان تمام باطل حکومتوں کے رکھنے والوں کا تعلق تھا. اسی گھرانے کا آخری انسان ہے کہ جو آخری امام سے جنگ کرے گا، جس کا نام آپ جانتے ہیں عثمان بن عنبسہ ہے. یہ انسان ہے کہ جس کا نام عثمان بن عنبسہ ہے. مولا نے بھی فرمایا، متعدد روایتوں میں آیا ہے کہ یہ آخری امام سے جنگ کرے گا، یہ اسی گھرانے کا ہے. اب آپ بتائیے اگر یہ جنگ آج ہونی ہو، ہم نے کتنی تیاری کی ہے؟ ہم ان 2 جنگوں کے بیچ میں ہیں. ایک کربلا کی جنگ ہو چکی ہے اور ایک ہونے والی ہے. ہماری کتنی تیاری ہے؟ اب میں بڑے صاف لفظوں میں آپ سے ایک بات پوچھوں، ہم میں سے کوئی ہے کہ جو میدان جنگ کے فن کو جانتا ہو؟ نہیں جانتا. میں نہیں جانتا، میں بھی نہیں جانتا. مثلا کسی ویپن کو کیسے اٹھانا ہے مجھے نہیں پتا ہے، کیسے یوز کرنا ہے مجھے نہیں پتا ہے، کیسے لڑنا ہے مجھے نہیں پتا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ ٹریننگ نہیں لی ہے جو آخری میدان کے لیے ہونی چاہیے. لیکن میں صاف عرض کر دوں کہ اس آخری جنگ کے لیے ہمارے ویپن کی ٹریننگ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس آخری جنگ میں ہمیں اسلحے اٹھانے کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آخری جنگ جو ہونے والی ہے وہ ویپنز کے ذریعے سے نہیں ہونے والی ہے، وہ عقیدے کی جنگ ہونے والی ہے. اور اگر عقیدے کی جنگ ہے تو ہم نے خود کو عقیدے میں تیار کیا یا نہیں کیا؟ اب آپ نے محسوس کیا
یہ فرش ازا کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. کوئی دنیا کا ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر مل کر عقیدہ سکھایا جاتا ہو. یہ صرف امام حسین کی فرش ازا ہے کہ جو ہمارے عقیدوں کو اس طرح سے پختہ کر دیتی ہے کہ جب فرش ازا سے اٹھ کے کوئی بندہ باہر جاتا ہے، اب لاکھ شبہات کی آندھیاں چلیں، اس کے قدم متزلزل نہیں ہوتے. کیوں نہیں متزلزل ہوتے؟ ہمارے ایک بچے سے، ابھی اس بچے نے کہا کہ میں ڈونیشن، کیوں اس بچے کے ذہن میں بات آئی؟ اس لیے کہ اس نے یہ بات محسوس کیا کہ امام حسین کی عزاداری میں مجھے بھی شریک ہونا چاہیے. یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ ہمارے بچے سے بھی اگر پوچھ لیا جائے کہ مثلا امیر المؤمنین کو تم کیا مانتے ہو، وہ کہے کہ میں امام مانتا ہوں. یہ کس نے اس کو بتایا؟ یہ کتنا پختہ عقیدہ. آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہیں، بتا دیجئے کبھی کسی موقع پہ ہم کو ٹریننگ دی گئی ہو کہ تم کو ماتم ایسے کرنا ہے، کیوں کبھی سکھایا گیا؟ نہیں. لیکن ہم سب ماتم کرتے ہیں تو ایک ساتھ ماتم کرتے ہیں. ہم میں سے کسی کو نہیں سکھایا گیا کہ تم مجلس میں بیٹھو تو صلوات تمہیں کیسے بھیجنا ہے، ایک ساتھ ایک آواز ہونا چاہیے، لیکن سب کی آواز ایک جیسی ہوتی. کیوں؟ یہ فرش ازا کی برکت ہے. ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو کہہ دے کہ مثال کے طور پہ ہم صرف مثلا 12 اماموں میں سے 10 کو مانتے ہیں. نہیں، ہم سب 12 کا عقیدہ رکھتے ہیں. کیوں؟ یہ فرش ازا کی برکت ہے. اب مجھے جملہ کہنے دیجئے. وہ آخری امام جس موقع پہ روئے زمین پہ تشریف لائیں گے اور یہی سفیانی گھرانے سے امام کی آخری جنگ ہو رہی ہوگی، یہ سارے جوان، یہ سارے بزرگان، یہ سارے بچے امام کی مدد و نصرت کے لیے جس موقع کے اوپر سرزمین کوفہ کی طرف بڑھیں گے، یہ امام کی مدد و نصرت کر رہے ہوں گے. یہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ جوان کہاں سے آئیں گے؟ یہ بزرگان کہاں سے آئیں گے؟ مجھے جملہ کہنے دیجئے. یہ امام کی نصرت کرنے والے کہیں اور سے نہیں، اسی فرش ازا سے اٹھ کے جائیں گے. یہ فرش ازا کی عظمت ہے کہ جو ہمیں سکھاتی ہے کہ تمہیں امام کی نصرت کیسے کرنی ہے. یہ ہمارے دلوں میں پختہ عقیدہ پیدا ہوتا ہے فرش ازا کی بنا پر. اور اب میں یہ جملہ بھی آپ کے ذہنوں تک پہنچا دوں. یہ شبیہ ہے، یہ جتنی بھی ہمارے درمیان شبیہیں نکلتی ہیں، یہ تابوت مبارک، یہ علم مبارک، یہ جلوس، یہ جتنے بھی ہمارے درمیان تبرکات ازا ہیں، ان کو کم اہمیت نہ سمجھیے. یہ نعمت پروردگار ہے کہ ہماری آنکھوں میں امام حسین کے تابوت کو دیکھ کر یا امام حسین کا ذکر سن کر آنسو آ جاتی ہیں. یہ نعمت پروردگار ہے. یہ صرف اس بنا پر ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین. خدا جس بندے کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے اس کے دل میں امام حسین کی محبت کو قرار دیتا ہے. اس محبت کو باقی رکھیے تاکہ آخری امام کی مدد و نصرت کے لیے آپ آگے بڑھ سکیں. اسی زیارت عاشورہ جس کا کل بھی میں نے تذکرہ کیا تھا، 2 بار یہ جملے ہیں. فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ. ہم اللہ سے طلب کر رہے ہیں وَأَكْرَمَ مَقَامَكَ وَأَكْرَمَنِي بِكَ. بہت اچھی، بہت عظیم جملہ ہے. کاش اس ایک جملے پہ پوری مجلس پڑھنے کا موقع مل جائے. سنیں گے ترجمہ کیا ہے؟ میں اس اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں جس نے آپ کو عظمت عطا کی ہے امام حسین، وَأَكْرَمَنِي بِكَ، اور مجھے آپ کی بنا پر عزت دی ہے. ہمارے پاس اپنی کوئی عزت نہیں ہے، یہ امام حسین کی دی ہوئی عزت ہے. بات آ گئی ہے، اگرچہ میں ذرا سا اپنے موضوع سے، البتہ موضوع سے باہر نہیں جا رہا ہوں. ہمارے شہر ممبئی میں اجازت لینی تھی جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا. آپ کا جلوس نکلنا تھا روز شہادت. آپ جانتے ہیں کہ بامبے میں اور آپ کے وہاں بھی دونوں تاریخوں میں جناب سیدہ کے لیے غم منایا جاتا ہے، 13 تاریخ اور 3 تاریخ. اور یہ 20 دن ایام عزائے فاطمیہ کے نام سے ہر جگہ ہوتے ہیں. ہمارے وہاں بھی 13 تاریخ کو بھی جلوس نکلتا ہے اور 3 تاریخ کو بھی. یہ 13 تاریخ کا جو جلوس نکلنا تھا، اس کی پرمیشن لینے کے لیے میں بھی گیا تھا. ہمارے ساتھ ایک اور عالم دین تھے اور جو جماعت کے پریزیڈنٹ تھے وہ تھے. ہم 3 آدمی گئے تھے. اور شاید وہ افراد کے جن کا بامبے سے تعلق ہے وہ جانتے ہیں کہ ودربھ ایک ایسی جگہ ہے بامبے سے قریب میں، اسی مہاراشٹر میں، کہ اس دن، اس سے 1 دن پہلے
ودرب میں گولیاں چلی تھیں اور کسانوں کے اوپر، نتیجے میں کئی لوگوں کے لیے کئی لوگ مر گئے تھے، کئی لوگوں کے لیے ہاسپٹلائز کرنا پڑا تھا، بڑے مسائل پیدا ہوئے تھے. اور جو ہوم منسٹر تھے مہاراشٹر کے، ان کے پاس ہم لوگ پرمیشن لینے گئے تھے اور وہ بالکل پریشان تھے، اس لیے کہ 9 بجے کا ٹائم ہمارا تھا اور 11 بجے ان کو جا کر ہاؤس میں جواب دینا تھا کہ کل گولی کیوں چلی، اور ظاہر ہے کہ سب کے سوالوں کا جواب دینا بہت بڑی مشکل چیز ہے. اپلیکیشن پہلے جا چکی تھی، جیسے ہی ہم لوگوں کو دیکھا انہوں نے کہا نہیں کوئی اچھا پریشان ہے، مشکلات میں ہیں، جواب دینا ہے، ہاؤس جانا ہے، اسمبلی جانا ہے، بڑے مشکلات میں. انہوں نے کہا صاحب نہیں کوئی پریشان نہیں، کوئی جلوس نہیں. اب ان کو ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو 2-3 جملوں میں بات سمجھانی ہے کہ جلوس کتنا امپورٹنٹ ہے. کہا گیا ان سے، ان کا نہیں کوئی صورت نہیں، کوئی جلوس نہیں ہوگا. میں نے اچانک ایک جملہ کہا کہ آپ جانتے ہیں یہ جلوس امام حسین کی ماں کا ہے. آپ کو تعجب ہوگا، بس امام حسین کا نام سنا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جلوس میں پرمیشن دیتا ہوں. امام حسین نے ہمیں عزت دی ہے. کبھی اپنے اوپر ناز نہ کیجیے گا کہ ہم تعداد کی بنا پہ، مال کی بنا پہ، ثروت کی بنا پہ، اختیار کی بنا پہ، سیاست کی بنا پہ ہم اپنے کاموں کو پورا، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس ہے. ہمارے پاس یہ امام حسین کا نام ہے کہ جس نام کی بنا پر ہمیں عزت ملتی ہے. ان سارے مسائل کے باوجود امام حسین کا جب نام آیا تو ان کی ماں کے جلوس کی پرمیشن ایک غیر مسلم نے دیا ہے. یہ بتا دیا کہ آج بھی اگر انسانیت کا پیغام کہیں سے ملتا ہے تو امام حسین کی بارگاہ سے ملتا ہے. ہمیں اس کو بچا کے رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے. اور یہ جذبہ اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو آپ یقین جانیں ہمارے اندر کامیابیاں ہیں. اکرمنی بک، پروردگار تو نے امام حسین کی بنا پہ ہمیں عزت دی ہے. ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اے پروردگار ان یرزقنی، ہم کو دے دے. کیا کرنا ہے؟ کہ ہم امام حسین کے وارث کے ساتھ آخری امام کے رکاب میں ہم امام حسین کے دشمنوں سے انتقام لے سکیں. یہ ایک جملہ، اور اسی کے بعد پھر اگلا جملہ وَأَسْأَلُهُ أَن يُبَلِّغَنِيَ الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ بِكَ، پروردگار میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں کہ مجھے مقام محمود مل جائے. وہ اس کے بعد وَإِن يَرْزُقَنِي بِطَلَبِ ثَارِيكُمْ مَعَ إِمَامِ الْمَهْدِي ظَاهِرٍ نَاطِقٍ بِالْحَقِّ مِنْكُمْ، کہ جو آخری امام آپ کے درمیان سے آئے امام حسین ظاہر ہوں گے، ان کے ساتھ ہم آپ کے خون کا انتقام لے سکیں. ہماری یہ آرزو ہونی چاہیے، ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے. اور آپ یقین جانیں اگر آخری امام نے آپ کو بلا لیا اور آپ مدد کے لیے پہنچ گئے تو یہ بہت بڑا شرف ہے. میں جلدی سے، اس لیے کہ وقت آج کم ہے، میں جلدی سے اس مرحلے تک آپ کو لے کے آگے ہوں، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں. حقیقت یہ ہے کہ امام کا بلانا اور ہمارا امام کی بارگاہ تک پہنچ جانا یہ ایک بہت عظیم پیغام ہے. ہر ایک نہیں جائے گا، سنیں گے سب. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آوازیں بلند ہوتی ہیں، مثلا کسی نے کہا مدد کرو، سب دوڑ پڑے. نہیں، امام آپ کو بلائیں گے لیکن صرف آپ جائیں گے. سنیں گے سب، آواز سب کے کانوں تک جائے گی لیکن سب نہیں جائیں گے. کیوں ایسا ہے؟ اس آخری امام کی آواز پر صرف مومن ہی کیوں لبیک کہیں گے، بقیہ سب سن کر خاموش کیوں رہیں گے؟ ایک وجہ ہے، اور اس وجہ کو لکھا ہے آیت اللہ العظمیٰ شیخ ناصر مکارم شیرازی حفظ اللہ تعالی، جو قم میں موجود ہیں، بڑے ہی اچھے عمدہ عظیم مرجع ہیں. انہوں نے لکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ حضرات کے درمیان بھی یہ ظاہر ہے کہ جوانوں کے لیے تو یہ چیز بڑی مانوس ہے، بزرگوں کے لیے تو ظاہر ہے کہ ان کے ذہنوں میں ہے. میں بچوں کے لیے واضح کر دوں، ہمارے درمیان آپ نے دیکھا ہوگا یہ میگنیٹ، جس کو مقناطیس کہتے ہیں، ہندی میں چنبک کہتے ہیں. یہ جو میگنیٹ ہے اس کی اپنی خاصیت ہے. آپ اس میگنیٹ کو کسی بھی آئرن کے سامنے، لوہے کے سامنے رکھیے، لوہے کو کھینچ لے گا، ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ میگنیٹ بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے. آپ نے سوچا کہ بھئی یہ لوہے کی تو قیمت کم ہے، ہم اس کے سامنے سونا رکھ دیں، گولڈ رکھ دیں، کھینچے گا؟ نہیں کھینچے گا. اچھا ٹھیک ہے، اس سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے چاندی، ہم نے اس کو اس کے سامنے رکھ دیا، چاندی کو بھی نہیں کھینچا.
جبکہ چمک دمک زیادہ ہے، خوبصورتی زیادہ ہے، کلر اچھا ہے، اس کے باوجود اس کو نہیں کھینچا. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے. اس نے آئرن کو، لوہے کو ہی کیوں کھینچا؟ اس کی ایک وجہ ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ جس میٹیریل سے یہ میگنیٹ بنا ہے اسی میٹیریل سے یہ لوہا بھی بنا ہے. چونکہ دونوں کا ایک میٹیریل ہے، لہذا جس موقع پر یہ میگنیٹ سامنے آتا ہے لوہا کھینچا چلا آتا ہے. چاندی میں چمک زیادہ ہے، سونے میں مہنگائی زیادہ ہے، اس کے باوجود یہ اس کو نہیں کھینچتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دوسرے میٹیریل سے بنا ہے، یہ اس ایک میٹیریل سے بنے ہوئے ہیں، لہذا ایک دوسرے کو کھینچ نہیں ہے. اب آپ سمجھے وہ جو چھٹے امام نے فرمایا تھا کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. اب یہ آخری امام کی آواز پہ لبیک سب نہیں کہیں گے، وہی کہے گا جو امام کی طینت سے پیدا ہوا ہوگا. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. یہ بہت بڑی عظمت ہے کہ جو اللہ آپ کو عطا کرے گا. آخری امام کے ناصروں میں قرار پانا کوئی چھوٹا موٹا مرحلہ نہیں ہے، اور اسی لیے آخری امام بھی اس کی مدد فرماتے ہیں کہ جو امام کی مدد کرتا ہے. آپ حضرات واقف ہیں علامہ مجلسی علیہ رحمت اور رضوان 1130 ہجری قمری میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، یعنی تقریباً آج سے 350 سال پہلے، 350 سال سے کم. انہوں نے اپنے زمانے کا ایک واقعہ لکھا ہے، اسی بحار الانوار میں روایت موجود ہے. یہ پورا واقعہ موجود ہے، یہ روایت نہیں ہے، واقعہ ہے. انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے جناب محی الدین اربلی سے. ایک اردبیل ہے ایران میں، ایک اربل. اربل یہ جگہ ہے کہ جو عراق میں ہے، یہ کردستان کا علاقہ ہے. اور میں بھی اتفاق سے ایک دفعہ ہوا تھا کہ فلائٹ ہم لوگوں کی نجف نہیں بیٹھ پائی، نہیں اتر پائی تھی، تو ہم لوگ کو پھر اربل لے گئے تھے. یہ اربل ایک خاص جگہ ہے، تھوڑا سا عام دنوں میں وہاں پہ جاتے ہوئے لوگ گھبراتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ وہ کردستان کا علاقہ ہے. اور اربل کے ایک مؤمن کا واقعہ نقل کیا ہے محی الدین اربلی نے. یہ اپنے والد کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ مرحوم مجلسی کے زمانے کا واقعہ ہے. اور پھر سے میں دوہرا دوں، میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ضرورت اس بنا پر ہے کہ اب آپ محسوس کریں کہ یہ واقعہ ہے آج سے 350 سال پہلے کا، اور جنگ صفین ہوئی ہے آج سے 1400 سال پہلے. یعنی کتنا ڈیفرنس ہو گیا اس واقعے میں؟ تقریباً 1000 سال کا، کم و بیش. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رہے. مرحوم محی الدین اربلی کہتے ہیں کہ میں والد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور اچانک میرے ساتھ ہم لوگوں کے درمیان ایک اور مرد مومن، شاید بہرحال ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، شاید وہ مرد مومن عمر کے حساب سے میری عمر کا تھا. اس کو چھینک آئی. جیسے ہی چھینک آئی تو چونکہ عربوں کا انداز ہوتا ہے سر پہ امامہ پہنتے ہیں، وہ امامہ گر پڑا. اب جو امامہ گرا تو دیکھا کہ سر کے اوپر زخم ہے کہ جو بھر گیا ہے، جیسے کبھی تلوار پڑی ہو اور زخم ہوا تو وہ بھر گیا. اچھا، پہلا سوال آپ لوگ بھی نے سوچا کیا ہوا تھا، کیوں ہے؟ یہی سوال محی الدین اربلی کہتے ہیں کہ میں نے بھی پوچھ لیا، یہ سر پہ تمہارے کیسے زخم آیا تھا جو آج بھر گیا ہے؟ آج زخم بھرا ہوا دکھائی، کیا ہوا تھا؟ اس نے برجستہ کہا کہ یہ میرے سر پہ زخم جنگ صفین میں لگا تھا. آپ تعجب سے کہہ رہی ہیں. محی الدین اربلی کہتے ہیں کہ میرے والد اور ہم دونوں ہنسنے لگے. کیا مذاق کر رہے ہو؟ جو واقعہ 1000 سال پہلے کا ہے، آج تمہاری عمر 45-50 سال کی ہے، کیا تم اتنی لمبی عمر کے ہو ہی نہیں سکتا. اتنی لمبی عمر تو ہو نہیں سکتی، پھر کیسے جنگ صفین کا واقعہ ہے؟ اس نے کہا سنو گے پورا واقعہ؟ کہاں بتاؤ کیا بات ہوئی ہے. کہ میں اسی اربل سے نکلا تھا، جا رہا تھا مصر. راستے میں اتفاق سے یہی لفظ آئے ہیں غزہ، اور مرحوم مجلسی نے وہاں وضاحت لکھی ہے کہ یہ فلسطین کا علاقہ، یعنی وہاں انہوں نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ وہی غزہ کہ جو آج بھی ہے اس زمانے کا واقعہ. غزہ سے ایک انسان ہمارے ساتھ ہولی ظاہر ہے کہ یہ گزر رہے تھے تو اب مصر جانا ہے، راستے میں فلسطین سے گزرے، غزہ میں ایک انسان ان کے ساتھ ہو لیا. اچھا، اس زمانے میں بھی آج بھی ہے، اس زمانے میں بھی ناموں سے پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ انسان کس مذہب و مسلک کا ہے. آپ کے درمیان بھی ہوتا ہے، آج یہاں پہ بھی ہے. ہم لوگ کے درمیان آج زیادہ مثلاً یہ جو ہمارے ایشیا میں کلچر ہے اردو زبان کا، اس میں زیادہ ہم لوگوں کے نام واضح ہوتے ہیں، لیکن عربوں کے درمیان مشکل ہوتا ہے. سب محمد ہیں، سب احمد ہیں، تو بڑا مشکل ہوتا ہے پہچاننا کہ ان میں سے کون کس مسلک کا ہے.
وہ کہتا ہے شخص محی الدین اربیلی سے کہ اب ہماری سمجھ ہی بھی نہیں آ رہا تھا کہ کس مذہب و مسلک کا ہے، کیسے کیا کریں، کیسے معلوم کریں، کہ اچانک میں نے صفین کا ذکر شروع کر دیا۔ اب کیسے بات آگے بڑھے؟ صفین کے ذریعے سے بات شروع کی میں نے۔ صفین میں ایسا ہوا کہ دو لوگوں میں، دو مسلمانوں میں آپس میں جنگ شروع ہوئی، ایک طرف امیر المؤمنین ہے اور ایک طرف آپ سمجھ گئے کہ کون تھا، دوسری طرف سے وہ ہے۔ اس نے اچانک کہا کہ اگر میں صفین میں ہوتا تو امیر المؤمنین علی کے خلاف تلوار اٹھاتا۔ امیر المؤمنین میں نے کہا ہے، اس نے نہیں کہا تھا، میں علی کے خلاف تلوار اٹھاتا۔ کہ اب تو میری رگ شیعت پھڑک گئی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے کہا کہ اگر میں صفین میں ہوتا تو امیر المؤمنین کے سامنے جو آیا تھا اس کا نام لیا کہ میں اس کے خلاف تلوار اٹھاتا۔ پتا چل گیا کہ کون کس مذہب و مسلک کا ہے، وہ کدھر ہے اور میں کدھر ہوں۔ اس نے کہا کہ کون سی بڑی بات ہے، چلو آج لڑ لیتے ہیں، یہی بات ہے، آج لڑ لیتے ہیں۔ سمجھ لو کہ صفین کا میدان ہے، میں شام سے آیا ہوں، تم مثلاً امیر المؤمنین علی کے ساتھ آئے ہو، لڑ لیتے ہیں۔ اچھا ظاہر ہے یہ ایک مرد مومن، آپ جانتے ہیں کہ مومن کی علامتوں میں سے ہے کہ وہ اپنے بدن کو مناسب شکل میں رکھتا ہے، روایتوں میں آیا ہے۔ یہ بیچارہ نحیف البدن، کمزور، اور وہ ماشاءاللہ سے شام کے دسترخوان کا کھانا کھائے ہوئے، تو ان کو تو نہ پوچھیے، وہ بھاری بھرکم جسم والا انسان۔ اس نے ایک تلوار جو ماری میرے سر پہ تو میں گرا بے ہوش ہو گیا۔ اچھا وہ بدماش ایسا تھا کہ میرے گرنے کے بعد بھی اپنے خنجر سے مارتا رہا مسلسل، مجھے نہیں پتا، میں تو بے ہوش ہو چکا تھا، وہ تو بعد میں پتا چلا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے اب یہ بیان کر رہا ہے محی الدین اربیلی سے کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی شخص ہے کہ جو اپنے زانوں پہ میرا سر رکھے ہوئے ہیں اور مجھے بیدار کر رہی ہیں۔ میں نے گھبرا کے آنکھ کھولی، دیکھا پورا بدن زخمی ہے، میرا سر بھی زخمی، بدن بھی زخمی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہاں پہ تمہارے زخم ہیں؟ میں نے کہا دیکھیے سامنے ہے۔ عجیب برکت تھی ان کے دست مبارک میں، جہاں جہاں ان کا ہاتھ میرے بدن سے گزرا زخم ختم ہوتا گیا، زخم مندمل نہیں ہوا۔ دونوں میں فرق ہے، توجہ کیجئے گا۔ زخم منتمل ہو گیا یعنی مثال کے تو نشان باقی رہا، زخم ختم ہو گیا، لیکن ان کے ہاتھوں کی برکت یہ تھی کہ اصلاً نشان بھی مٹ گیا۔ سر پہ بھی ہاتھ پھیرا اور اس کے بعد نشان چھوڑ دیا، بقیہ جگہوں پہ نشان بھی ختم، سر کا نشان چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد مجھے وہیں چھوڑ کر وہ گئے، کچھ دیر کے بعد واپس پلٹے کا، یہ دیکھو ھذا عدوک، یہ تمہارا دشمن ہے جس کا میں سر لے کے آیا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ لقد نصرتنا نصرتک، تم نے ہماری مدد کی، ہم نے تمہاری مدد کی۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن نَصَرَهُ، اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تمہارے سر پہ جو زخم ہے، آج کے بعد کوئی اگر جو زخم بھر چکا ہے، آج کے بعد کوئی بھی پوچھے تو کہہ دینا کہ یہ صفین کا ضرب ہے کہ جو میرے سر پہ آج تک باقی ہے۔ توجہ فرمائی؟ میں نے گھبرا کے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ آپ نے اتنا میرا کام کیا، میرے زخم بھر دیے، میرے دشمن کا سر لا کے دے دیا، میرے سارے مسائل حل، آپ ہیں کون؟ مولا نے اپنا نام لیا کہ میں اسی امیر المؤمنین کا وارث ہوں کہ جن کی طرف سے تم نے میدان میں کھڑے ہو کر امیر المؤمنین کی طرف سے دفاع کیا تھا۔ اور یہ اس بات کی علامت ہے، آج بھی اگر کوئی امیر المؤمنین کی طرف سے دفاع کرتا ہے، وارث امیر المؤمنین اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہمیں ہاتھوں میں تلوار لے کے میدان میں اتر جانا، نہیں۔ امیر المؤمنین کی ولایت کو دشمنوں تک، دوسروں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیے اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ ہم جہاں جس میدان میں جہاں بھی ہیں، حق اہل بیت کو لوگوں کے سامنے واضح کریں۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے گن گائیں، ہم اہل بیت کے فضائل کو بیان کریں۔ ہماری یہ اہم ترین ضرورت ہے۔ لوگوں کو اہل بیت اطہار کی عظمت پتہ نہیں ہے، لہٰذا بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جو اہل بیت اطہار سے دور ہیں۔ اور آپ یقین جانیں
ہماری زندگی کا سب سے بڑا مرحلہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں اہل بیت اطہار کی راہ میں اپنی جان دینے کا موقع مل جائے. اسی لیے ہم آخری امام کا اسی لیے انتظار کر رہے ہیں کہ مولا کے آ جانے کے بعد جو شہادت ملے گی اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں. وقت ختم ہو گیا ورنہ میں عرض کرتا ایک حقیقی شیعہ کی تمنا یہ ہونی چاہیے کہ اسے شہادت مل جائے. اور آپ شاید تعجب سے مجھے دیکھ رہے ہیں, ہم میں سے ہر ایک صبح میں دعا کرتا ہے. اگر آپ دعائے عہد پڑھتے ہیں تو اس میں جملہ ہے اللہم اجعلنی من انصارہ واعوانہ والذابین عنہ والمسارعین الیہ فی قضاء حوائجہ والممتثلین لأوامرہ والذابین عنہ والمستشہدین بین یدیہ. یہ جو 5 دعائیں آپ کر رہی ہیں ان میں 5ویں دعا یہی ہے کہ پروردگار مجھے آخری امام کے رکاب میں شہادت عطا کر دی. آپ ہر روز صبح میں دعا کر رہے ہیں اور آپ یقین جانیں شہادت کی دعا وہی کرتا ہے جس کو اپنے انجام بخیر ہونے کا یقین ہوتا ہے. ہر ایک دعا نہیں کر سکتا. جسے یقین ہوتا ہے کہ میں اس دنیا سے جانے کے بعد کامیابی حاصل کروں گا وہی شہادت کی تمنا کرتا ہے. یہ ہم کو درس دیا جا رہا ہے. بس میں نے ختم کر دیا. ایک اور شہادت ہے کہ جس شہادت کا موقع جب آیا تو بیٹے نے کہا کہ بابا میں شہید ہو کر صبر کروں گا. آپ سمجھ گئے ابھی پورے 1 مہینے پہلے کا واقعہ کہ جو تاریخ بشریت کا عظیم ترین واقعہ. باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا انی ارا فی المرام انی اذبحک, میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, دیکھو کہ تم کیا کہتے ہو اس بارے میں. جناب اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر, قرآن مجید سورہ صافات, اے میرے بابا جو حکم پروردگار ہے اس کے اوپر آپ عمل پیرا ہو جائیے. کیا فرمائے اس کے بعد یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ مجھے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں پائیں گے. کب یہ کہا تھا؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ جناب اسماعیل اس عمر میں پہنچ گئے تھے کہ اب باپ کے ساتھ چلنے لگے تھے. یعنی وہ عمر تھی تقریباً 8-10 سال 12 سال کی عمر تھی کہ جناب ابراہیم کے ساتھ جناب اسماعیل چلنے لگے. اس عمر میں پہنچ گئے تھے کہ اب یہ فرمایا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اے بابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. صبر کب کرتا ہے انسان؟ صبر تب کرتا ہے جب آنے والی شے کو اپنے لیے مصیبت سمجھے. کبھی نعمتوں پہ صبر نہیں ہوتا, کبھی وہ چیزیں جو خوش کرنے والی ان پہ صبر نہیں ہوتا, صبر ہوتا ہے مصیبتوں پہ. یہ ہے درجہ جناب اسماعیل کا کہ 9, 10, 12 سال کی عمر میں موت کو, شہادت کو اپنے لیے صبر کا درجہ سمجھ رہے ہیں, مصیبت سمجھ رہے ہیں. اور ادھر عالم یہ ہے کہ 13 سال کا شہزادہ اپنے چچا سے یہ کہتا ہے کہ موت میرے لیے احلا من العسل ہے, میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ اس گھرانے کی انفرادیت ہے, کوئی اس گھرانے تک پہنچ نہیں سکتا. وہاں ایک نبی کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میرے خود بھی نبی ہیں, میرے لیے موت مصیبت ہے. اور ادھر رسول کا بیٹا, ادھر امام کا بیٹا یہ آواز دے رہا ہے کہ احلا من العسل, میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. دنیا میں کوئی موت کا ذائقہ نہیں بتا سکتا. یہ جناب قاسم ہیں کہ جنہوں نے موت کا ذائقہ بتایا ہے. یہ گھرانے کی تربیت ہے. اور آپ ذرا محسوس فرمائیں, میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں, مجھے اگرچہ میرا وقت ہو چکا ہے لیکن میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں. رات پورا واقعہ آپ کی نگاہوں میں ہے. امام حسین نے محضر شہادت کو سنایا, سب نے سن لیا. اس میں اس بیٹے کا نام نہیں ہے, بھتیجے کا نام نہیں ہے. گھبرا کے کھڑے ہو گئے, چچا کیا میں شہید نہیں ہوں گا؟ امام حسین نے فرمایا کہ بیٹا بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی, کیف عندک الموت یا بنی, بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ فرمایا احلا من العسل. چچا جان
میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. اس موقع پہ امام نے ایک جملہ فرمایا تھا, میں اس پہ واپس آؤں گا. امام نے یہ فرمایا کہ بیٹا کل تمہیں بھی شہید ہونا ہے. رات میں تو کہہ دیا تھا کہ بیٹا تمہیں شہید ہونا ہے, پھر یہ واقعات کربلا میں کیوں ملتا ہے کہ صبح میں بار بار جناب قاسم آتے ہیں کہ چچا مجھے میدان میں جانے دیجئے, اور چچا منع کر دیتے نہیں ابھی نہیں, اب تو اجازت مل چکی تھی, اب تو چلے جانا چاہیے تھا. نہیں, وجہ یہی ہے, اطاعت امام کا درس جناب قاسم نے دیا ہے. امام نے بتا دیا تھا کہ شہید ہونا ہے, وقت نہیں بتایا تھا. اگر قدم بھی خیمے سے نکلے گا تو امام سے پوچھ کر خیمے سے نکلے گا. کہ عجیب اطاعت کا جذبہ ہے, اور ہم سبھی کو اپنے امام کی اطاعت اس انداز میں کرنی چاہیے. فرمایا امام حسین نے اس موقع پہ کہ بیٹا کل تم بھی شہید ہو جاؤ گے, لیکن ایک جملہ فرمایا تھا کہ بیٹا کل صرف تم ہی نہیں, تمہارا ننھا اصغر بھی شہید ہو جائے گا. اور ایک جملہ فرمایا تھا کہ اے بیٹا کل جو تمہیں شہادت ملے گی بعد ابتلاء عظیم, بیٹا کل تم شہادت سے پہلے سخت امتحان سے گزرو گے. جناب قاسم اپنی شہادت کی خبر سن کے اتنے خوشحال ہیں کہ اب انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ میرے چچا وہ کون سی مصیبتیں آئیں گی. شاید امام حسین نے تو نہیں بتایا, لیکن شاید امام حسین دیکھ رہے تھے کہ اے قاسم تمہیں شہادت سے پہلے گھوڑوں کے تاپوں سے پامال کیا جانا ہے. سرکار سید الشہداء نے اپنے بھتیجے کو جب خبر دی تو اس موقع پر یہ جملہ بھی فرمایا تھا کہ بیٹا یقیناً کل جب تم شہید ہوگے تم سے تمہارے بعد تمہارا اصغر بھی شہید ہو جائے گا. یہ غیرت ہاشمی تھی کہ بیٹا گھبرا کے کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں اے چچا کیا خیمے میں دشمن داخل ہو جائیں گے, اس لیے کہ ننھا علی اصغر تو میدان میں جانے کی عمر میں نہیں ہے. اس موقع پہ امام حسین نے تو کچھ نہ کہا, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ شاید جناب قاسم نے محسوس کر لیا تھا کہ میرے چچا اس ننھے اصغر کو لے کے میدان کربلا میں آئیں گے. ہاں عزاداروں, روز عاشور وہ دن آیا کہ اب یہ ننھا قاسم ہے کہ جو بار بار آ کے اپنے چچا کے پاس, آپ جانتے ہیں میدان کربلا میں امام حسن کے دو بیٹے شہید ہوئے ہیں, ایک قاسم بن حسن شہید ہوئے ہیں, ایک عبداللہ بن حسن شہید ہوئے ہیں. یہ دونوں ام فروا کے بیٹے ہیں جو میدان کربلا میں امام حسین پہ اپنی جان کا نذرانہ اس انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ دونوں کو شہادت مل رہی ہے. لیکن ہاں عزاداروں, میں چاہتا ہوں کہ عبداللہ بن حسن کا بھی تذکرہ تھوڑا سا ہو جائے. یہ وہی آخری شہید ہے میدان کربلا کا. امام حسین کو جب اس نے دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا دیکھا, یہ دوڑتا ہوا میدان کربلا کی طرف بڑھا, خیمے سے نکلا, آواز دے رہا تھا امیری حسین و نعم الامیر, میرا سب سے عظیم امام حسین ہے کہ جن سے بہتر کوئی امام نہیں ہے اس کائنات میں. اور یہ کہتے ہوئے وہ ننگی تلواروں کے درمیان, وہ نیزوں کے درمیان, وہ خنجروں کے درمیان آ کے ننھا سا بچہ کھڑا ہو گیا جس کی کل عمر 10 سال 11 سال کی بتائی گئی ہے. میدان کربلا میں جیسے ہی تلواروں نے چلنا شروع کیا, امام حسین زمین کربلا پہ ہیں, اچانک عبداللہ نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھا دیے کہ میرے چچا کے اوپر تلوار نہ چلاؤ. عزادارو سنو گے, اب جو چلتی ہوئی تلواریں اس عبداللہ کے ہاتھ پہ پڑی, جناب عبداللہ کے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے. امام حسین نے اپنے زانوں پہ بٹھا لیا, ایک تیر آ کے لگا, یہ ننھا عبداللہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا. امام حسین نے آواز دیا اے بہن زینب, ام فروا کو میری طرف سے پرسا دے دینا. ہاں عزاداروں, یہ وہ پہلا موقع تھا کہ جس موقع پہ جنازہ میدان کربلا میں رہ گیا. یہ دوسرا موقع بھی آیا. سنیں گے عزاداروں, جناب قاسم کی شہادت پہلے ہوئی ہے, لیکن کس انداز میں ہوئی ہے. جناب قاسم بار بار اپنے چچا کے پاس آ رہے ہیں, چچا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے. اور امام حسین فرماتے ہیں اے بیٹا تم تو میرے حسن کی نشانی ہو, بیٹا میں تمہیں کیسے میدان میں جانے دوں. اور امام حسن کی اس نشانی کو امام حسین بٹھا دیتے ہیں. ایک وقت وہ آیا, قاسم نے اپنے جو دونوں زانوؤں کے اوپر ہاتھ رکھ کے گریہ کرنا شروع کیا. اچانک ایک ہاتھ داہنے بازو پہ گیا, دیکھا ایک تعویذ ہے, یاد آ گیا
کہ بابا نے شہادت سے پہلے یہ تعویذ میرے بازو پہ باندھا تھا، اب جو تعویذ کو کھولا اس پہ جملہ لکھا تھا بنی قاسم ادرک عمک الحسین، اے بیٹا قاسم خود کو اپنے چچا پہ قربان کر دینا۔ نہ جانے یہ کتنی خوشی کا موقع تھا، یہ بچہ دوڑتا ہوا امام حسین کے پاس آیا، اے چچا اب تو مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں گے، میرے بابا کی وصیت میرے پاس موجود ہے۔ امام حسین کے ہاتھ میں امام حسن کی وصیت آئی، بیٹا اجازت لے کے تو میدان کی طرف چلا گیا، لیکن امام حسین اپنی آنکھوں پہ اپنے بھائی کی تحریر کو رکھے ہوئے مدتوں روتے رہے، اے بیٹا قاسم یہ تم اپنی شہادت کی خبر لے کے آئے ہو۔ ننھے قاسم نے اپنی ماں سے رخصت لی، اپنے چچا سے بھی رخصت ہو کے اب جب میدان کربلا میں یہ حسن کا شیر آیا، سنو عزاداروں، دشمنوں نے حملے کرنے شروع کیے لیکن قاسم کے سامنے کوئی رکتا نہیں ہے، ارزق شامی کے لڑکے آتے گئے، ان سبھی کو قتل کیا، لیکن اب جب یہ ارزق شامی نے میدان کربلا میں اس ننھے قاسم پہ حملہ کیا، ساری فوج نے ایک ساتھ حملہ کر دیا، وہ ننھا جوان کہ جو اس میدان کربلا میں پیاسوں کی پیاسا بھی ہے کیسے ان سب کا مقابلہ کرتا۔ سنو عزاداروں، جناب قاسم زمین کربلا پہ گرے اور ادھر آواز دیتے ہیں، اے چچا اپنے قاسم کی خبر لیجئے۔ اب جو امام حسین میدان کربلا کی طرف بڑھے، سنو گے عزاداروں، ارباب مقاتل نے لکھا ہے اب جو جناب قاسم زمین کربلا پہ ہے، ابھی جسم میں روح باقی ہے، اب جو گھوڑوں نے بھاگنا شروع کیا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ننھے قاسم نے آوازیں دینا شروع کیا، اے میرے چچا اپنے قاسم کی مدد کیجئے۔ اب حسین میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے، اب جو قاسم کے جسم کے پاس پہنچے، ارباب مقاتل نے تفصیل تو نہیں لکھی ہے لیکن اتنا ضرور لکھا، امام حسین نے اپنی عبا کو زمین کربلا پہ بچھایا، قاسم کے جسم کے ٹکڑے جمع کیے، لے کے خیمے کی طرف بڑھے، اے ام فروا سب کے جنازے آئے تھے، میں قاسم کے جسم کے ٹکڑے لے کے آیا ہوں، اے ام فروا حسین کا پرسہ قبول کر۔